میرا نام ڈاکٹر محمد رفان اللہ ہے۔ اسمائل اگین بڑا بیر پشاور سے آپ سے مخاطب۔ سب سے پہلے تو آپ کو آنے والی عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساروں مبارکباد۔ اب اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے کہ اندھیرے کے ساتھ اجالا ہوتا ہے اور سردی کے ساتھ گرمی ہوتی ہے۔ بقرعید چونکہ بڑی خوشیوں والی عید ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیزرڈ بھی آتے ہیں جو آپ کی صحت سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کانگو وائرس آپ نے نام سنا ہے کہ کیا ہے، اور کانگو ہیموریجک فیور یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ہمارے پالتو جانوروں جیسے گائے، بیل، بکری، اونٹ، بیڑ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر یہ جو کننے جس کو ہم کہتے ہیں اس کی کاٹنے سے یہ جانور میں آ جاتا ہے، اور وہاں سے جب ہم اس جانور کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس سے یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ انسان کو منتقل ہو جائے۔ عموماً پاکستان میں، افغانستان میں اور تقریباً باقی دنیا میں بھی جانوروں کو اس سے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، باقاعدہ صاف ستھرا کیا جاتا ہے، ان پر اسپرے کیے جاتے ہیں، ویٹس دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک وائرس زدہ جانور آپ کے ہاتھوں لگ جاتا ہے۔ اب کانگو ہیموریجک فیور کیا ہے؟ اس سے شدید بخار ہوتا ہے، الٹی آ جاتی ہے انسان کو، بدن میں درد اور ٹیسیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، ایک قسم کی غنودگی آپ پر طاری ہو جاتی ہے، اور شدید بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایسی حالت میں آپ کو فوراً مریض کو ہاسپٹل پہنچانا ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی میڈیسن یا کوئی بھی چیز اس کو نہ دے۔ اگر کسی میں اس قسم کے علامات پائے جائیں شدید سر درد کے ساتھ، تو فوری طور پر ریسکیو 1122 یا باقی دنیا میں 911 پر آپ ایمرجنسی ایڈ کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ کانگو وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے۔ اس سے بچنے کا اور خود کو محفوظ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں۔ مال مویشی کے منڈیوں میں یا میلوں میں جب ہم جاتے ہیں مویشی خریدنے کے لیے، تو مکمل لباس ہونا چاہیے، دستانے بھی اگر ہم پہن لیں، اینک پہن لیں، ماسک پہن کے جائیں، اور بلا ضرورت جانوروں پر ہاتھ نہ پھیریں، بالخصوص جہاں پر جانوروں کے لعاب ہوتے ہیں، جس طرح ان کے منہ سے رال ٹپکتی ہے یا پیشاب یا جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ نے دور رہنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب عید کے دن آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ گوشت میں جو تازہ خون ہوتا ہے اس کے ساتھ جب آپ کنٹیکٹ کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو کانگو وائرس ہو سکتا ہے، اور آپ کو 3 دن بعد جا کر پتہ چلتا ہے، اس وقت آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو جو تازہ گوشت ہوتا ہے جس میں لعاب ہوتے ہیں، خون ہوتا ہے، اور جو اس کے اعضاء ہوتے ہیں جانور کے، اس کے ساتھ ہاتھ لگانے سے یہ کانگو وائرس اگر جانور میں پایا گیا ہو تو انسان کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے جانور کا انتخاب کریں جو صحت مند ہو، بلکہ اسلام نے یہی کیا ہے کہ اچھا بھلا تگڑا جانور خریدو۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس قسم کی بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اب چونکہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ کانگو کا کوئی علاج نہیں ہے، واحد حل اس سے یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ عید سے ایک دن پہلے آپ سب پر لازم ہے کہ زمین میں 3-4 فٹ کا ایک گڑھا کھود لیں۔ جب آپ جانور ذبح کریں تو خون اس میں ڈال دیں، جو اس کے علائشات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیں، جو چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہیں
وہ بھی اس میں ڈال دیں اور اس کو مٹی سے بھر دیں. اس طرح فضا میں اس وائرس کے پھیلنے کے خطرے کم ہو جاتے ہیں، آپ کو انفیکٹ کرنے کے خطرے کم ہو جاتے ہیں. اب یہ جو کان وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہو، یعنی آپ کے گلوز ہوں، آپ کے اینک ہوں، آپ کے جراب ہوں، آپ کے بوٹ ہوں، اور آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں.